الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز سامعین، اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانان بر صغیر پاک و ہند کو آزادی کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ ہندوستان یا جس کو بر صغیر بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ بر صغیر تو ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے اور اس کے اندر جو ممالک موجود ہیں ان میں ایک ملک ہندوستان ہے۔ تاریخ ہند اگر اس کا جائزہ لیا جائے، چونکہ ہمیں تو 14 اگست 1947 کے حوالے سے تعارف ہوگا، یا تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو آخری حکمران خاندان مغل یا مغلیہ سلطنت، اس کے بارے میں چند امور کا علم ہوگا، لیکن ایک بات جس کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ ہم آزادی کی بات کرتے ہیں کہ 14 اگست کو ہمیں آزادی ملی۔ سوال یہ ہے ہمیں کس سے آزادی ملی، ہم کس سے آزاد ہوئے تھے؟ حالانکہ تاریخ تو بتاتی ہے کہ تقریباً 1146 سال تک ہندوستان پر مسلمان حکمران رہے، تو ہندوستان یا بر صغیر پاک و ہند جو ہے اس پر تقریباً 1000 سال سے زیادہ عرصہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے، تو ہمیں آزادی کس سے ملی؟ تو بہرکیف یہ تو تفصیل انشاءاللہ آگے آتی چلی جائے گی۔ آج کی نشست کے اندر بر صغیر کی تاریخ پر تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ ہمیں جو یہ مملکت اسلامیہ ملک پاکستان اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو اس کا پس منظر کیا ہے، یہ خطہ تاریخی حیثیت کے اعتبار سے کیا مقام رکھتا ہے، اور اس خطے پر یا اس خطے نے کتنی حکومتیں، کتنی
سلطنتیں، کتنے خاندان دیکھے ہیں، تو وہ ایک تاریخ کا مختصر سا آج جائزہ لے کر پھر انشاءاللہ اگلے جمعے میں تحریک آزادی پاکستان اس پر گفتگو ہوگی۔ تو گویا کہ ہماری یہ گفتگو دو حصوں پر مشتمل ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مملکت خداداد ملک پاکستان جو ہے، اس کی جو تاریخ ہے اس کو ہم دو ادوار پر تقسیم کریں گے۔ اس کا پہلا دور کہ جس کا آغاز 711 عیسوی سے ہوا کہ جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے مشرقی جانب سے داخل ہو کر سندھ کو فتح کیا، اور یہ دور چلتا ہے 1857 عیسوی تک۔ 1857 عیسوی میں گویا کہ مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے کہ جس کا آغاز 20ویں صدی سے ہوا، اور 1947 میں قیام پاکستان کی صورت میں وہ سامنے آتا ہے۔ تو آج ہم پہلے دور پر کوشش کریں گے۔ تاریخ تو بڑی طویل ہے، اس کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اختصار کے پیش نظر مختصر بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اور اس کا بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کیونکہ تاریخ کے اعتبار سے قومیں زندہ رہتی ہیں۔ جو قوم اپنی تاریخ کو محفوظ رکھے اور جس قوم کا اپنی تاریخ سے مضبوط تعلق ہو، وہی قومیں پھر آگے ترقی کرتی ہیں۔ اور جس قوم کو اس کی تاریخ سے کاٹ دیا جائے، کیونکہ تاریخ اگر ہم بات کریں اسلام کی تو بڑی تابناک تاریخ ہے اسلام کی، ایک عظیم تاریخ ہے کہ جس کی مثال آج تک کوئی نہیں دے سکا۔ کیونکہ آج ہمارا رشتہ اپنی تاریخ سے کٹ چکا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں کوئی راہ عمل نہیں مل رہی۔ اگر ہمارا تعلق اور رشتہ تاریخ سے جڑا ہوا ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے پیش آمدہ حالات کے اندر کیا لائے عمل اختیار کیا، کون سے طریقے کو اختیار کیا، اور کیسے انہوں نے اللہ کے دین کو دنیا پہ قائم کیا، اپنی آزاد خود مختار ریاست قائم کی، اور کیسے اس کے نظام کو چلایا۔ چونکہ تاریخ نہیں پڑھی، شغف کوئی نہیں، تعلق کوئی نہیں۔ ہماری تاریخ کیا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یا جو آج ہم سوچ رہے ہیں؟ نہ ہم پیچھے کی جانب جاتے ہیں اور نہ کبھی اپنے مستقبل کے بارے میں فکر کرتے ہیں۔ تو بات میں کر رہا تھا ہندوستان کی قدیم تاریخ کے حوالے سے، تو اس میں اگر بالکل آغاز میں چلا جاؤں تو بعض تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کہ جب ان کو جنت سے نکال کر ان کو زمین پر بھیجا گیا، تو بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کہ آپ کو سرزمین ہند کے اندر اتارا گیا تھا، اور اسی نام کے ساتھ تاریخ کے اندر اس کا تعارف موجود ہے۔ یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ پہلا انسان حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب وہ روئے زمین پر آ کر اپنے قدم افروز فرماتے ہیں تو وہ سرزمین ہند کی سرزمین ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے انسانیت کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو چلتے چلتے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت سامنے آتی ہے کہ اب ہم حضرت آدم سے آگے بڑھ کر اگرچہ تاریخ ہندوستان کی عیسیٰ علیہ السلام سے قبل سے ہم چلیں گے، لیکن ہم بات کریں اسلام کی۔ کیوں کہ مملکت پاکستان جو ہمیں ملی یا اس کے لیے جو ہم نے تحریک چلائی وہ اسلام کی بنیاد پر تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس بنیاد پر ہم نے تاریخ اٹھائی تھی۔ تو اسلام ہندوستان کے اندر کب داخل ہوا، اس کا اگر مختصر جائزہ لیا جائے تو ایک ہمارے ملک پاکستان کا
مشرقی دروازہ ہے کہ جو ٹھٹھا یا کراچی یا جو سندھ کہلاتا ہے، اور ایک اس کا مغربی دروازہ ہے کہ جو درہ خیبر کہلاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے جو اسلام پاکستان کی حدود میں داخل ہوا وہ حضرات صحابہ کرام کے ذریعے کہ حضرت سنان رضی اللہ تعالی عنہ 45 ہجری میں وہاں سے چلے اور انہوں نے درہ خیبر سے داخل ہو کر اسلام کو یہاں گویا پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد سن 92 ہجری میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ وہ چلے اور انہوں نے مشرقی دروازے سے اسلام کو یہاں پر داخل کر دیا۔ تو گویا اللہ کے محبوب پیغمبر کے دنیا سے پردہ فرمانے کے تقریباً 35 سال کے بعد مغربی دروازے سے اور تقریباً 82 سال کے بعد مشرقی دروازے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو پاکستان کے اندر بھیجا۔ گویا اتنی قدیم تاریخ ہے پاکستان کے اندر اسلام کی اس دور کے اندر، اور عام ہستیاں نہیں، حضرات صحابہ اور تابعین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو سرزمین پاکستان کے اندر داخل فرمایا تھا۔ اس حوالے سے ہندوستان میں اسلام کی آمد یہ دور فاروقی میں ہوئی تھی کہ جس وقت مکران، بلوچستان اور سندھ کی سرحدوں تک اسلام کے لشکر پہنچ چکے تھے۔ البتہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ہندوستان پر لشکر کشی کریں، وہاں تک اسلام کی سرحدیں پہنچائیں اور پھر اس کے بعد معاملہ وہاں پہ رک جاتا ہے۔ بارکیف تاریخ اپنے آپ کو آگے لے کر چلتی ہے۔ تو بر صغیر، ویسے بر صغیر کہتے ہیں کہ کسی بھی بر اعظم کے قریب ایک وسیع علاقہ، کوئی بھی بر اعظم جس کے قریب ایک وسیع علاقہ ہو اس کو بر صغیر کہا جاتا ہے۔ اور بر صغیر ہم سمجھتے ہیں شاید یہ پاکستان بر صغیر ہے یا ہندوستان بر صغیر ہے۔ تقریباً 7-8 ممالک ہیں جو کہ بر صغیر پر مشتمل ہیں، جن میں ایک تو ملک پاکستان ہے، نمبر 2 ہندوستان ہے، نمبر 3 بنگلہ دیش، نمبر 4 بھوٹان، نمبر 5 مالدیپ اور نمبر 6 سری لنکا۔ یہ سارے کے سارے ممالک بر صغیر کے اندر آتے ہیں، اور پورے بر صغیر کے اوپر الحمدللہ مسلمان حکومت کر چکے ہیں۔ مسلمانوں کے سپہ سالار یہاں پر دین کی دعوت پہنچا چکے تھے۔ تو بارکیف ہم جو پہلا دور تاریخ پاکستان کے حوالے سے آغاز کرتے ہیں وہ ہے 711 سے، کہ جس وقت حجاج بن یوسف نے اپنے داماد کہہ لیں یا اپنے چچا زاد اپنے بھتیجے کو کہہ لیں کہ انہوں نے بھیجا، اس کی وجہ کیا بنی؟ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ ایک مقام تھا لنکا، اس مقام کے بادشاہ نے کیا کیا؟ ایک تحفہ بھیجا جہاز کے ذریعے، بہت سارے تحائف کہ جن میں مسلمان حاجی بھی سوار تھے۔ دیبل کے قریب انہیں دیبل والوں نے لوٹا، ساز و سامان ان کا لے کر وہ نکل گئے۔ تو یہ اطلاع جب پہنچی حجاج بن یوسف کو تو اس نے پہلے تو عبداللہ نامی سپہ سالار کو بھیجا کہ جس کو جے سنگھ جو کہ راجہ رنجیت داہر کا بیٹا تھا اس نے شکست دی۔ پھر دوبارہ بدیل نامی سپہ سالار کو بھیجا، وہ بھی شکست کھا گیا۔ پھر اس کے بعد محمد ابن قاسم کو بھیجا کہ جس نے آ کر سندھ پہ لشکر کشی کی اور اس کو فتح کیا۔ یہاں سے تو آغاز ہے اسلام کا، یہاں سے تو باقاعدہ اور باضابطہ آغاز ہوا مسلمانوں کا۔ البتہ اگر ہم بر صغیر کے قدیم مذاہب کا جائزہ لیں کہ بر صغیر کے اندر غیر مسلم حکومتیں وہ کتنی رہیں اور کتنی قائم رہیں اور غیر مسلم ریاستیں کتنی تھیں، تو اس کا مختصر جائزہ ہم پیش کر دیتے ہیں کہ سب سے پہلے وہاں پر چونکہ پہلے تو یونان کی حکومت تھی، تو یونانی اثرات کو زائل کرنے والا جو بادشاہ تھا اس کا نام چندر گپت، کہ جس نے جو موریہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس نے آ کر یونانی اثرات کو زائل کر کے وہاں پہ اپنے خاندان کی حکومت قائم کی۔ تو یہ پہلی حکومت ہندوستان کے اندر غیر مسلموں کی جو موریہ سلطنت تھی، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال قبل ہندوستان کے اندر قائم ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر اس کے 2 بیٹے بندرسار اور اسی طرح اشوک وہ حکمران بنے۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 سنگا خاندان کہ جو 185 قبل مسیح میں اس نے موریہ سلطنت کا خاتمہ کر کے اپنے خاندان کی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ تیسرے نمبر پر کنو خاندان ملتا ہے کہ جس نے 38 قبل مسیح میں
اپنے سے ماقبل سنگا خاندان کی حکومت ختم کر کے اپنے خاندان کی حکومت قائم کی. پھر اس کے بعد اندرا سلطنت قائم ہوئی. یہ بڑی مضبوط اور بڑی دیر تک وہاں پر قائم رہی. تقریباً 300 سال یعنی تیسری صدی عیسوی تک اندرا خاندان جو تھا اس کی حکومت ہندوستان پر رہی اور وہ برسر اقتدار رہے. جب اندرا خاندان کی حکومت ختم ہوتی ہے تو پھر ہندوستان میں طوائف الملوکی کا دورہ ہو جاتا ہے. طوائف الملوکی کا مطلب یہ ہے کہ مختلف ریاستوں میں بغاوت ہوتی ہے. ہر ریاست ہر خطے نے اپنا ایک بادشاہ بنا کر اپنی حکومت قائم کر لی. تو اس بنیاد پر مختلف ریاستیں وجود میں آ جاتی ہیں. وہ بھی کچھ عرصہ سلسلہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پر گپتا خاندان آیا کہ چندر گپت اول نے تمام ریاستوں کا خاتمہ کر کے پھر اپنی حکومت قائم کی اور اپنا نظام وہاں پر جاری کیا. اور اس کا دور حکومت 1335 عیسوی سے لے کر 455 عیسوی تک رہتا ہے. پھر اس کے بعد مشہور راجہ بکر ماجید کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے محبوب پیغمبر نے شق قمر کا معجزہ وہاں پر دکھایا تھا تو ہندوستان کے اندر بھی اس وقت ایک راجہ موجود تھا کہ جس نے اس کا مشاہدہ کیا تھا. وہ اس کے بارے میں روایات میں ملتا ہے وہ یہی بکر ماجید تھا کہ جس نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ میں نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہندوستان کی سرزمین پر رہ کر دیکھے تھے. پھر اس کے بعد 455 عیسوی تک ان کا دور حکومت چلا. پھر 6 نمبر پر منگولیا خاندان کی ایک قوم آتی ہے کہ جس نے 455 سے لے کر 605 عیسوی تک وہاں پر اپنا اقتدار ہندوستان میں قائم کیا. 7ویں نمبر پر ہریش وردھن نامی خاندان آیا کہ جس نے 605 عیسوی سے 647 عیسوی تک اپنا اقتدار وہاں پر قائم کیا. اور ہریش وردھن کے بعد پھر دوبارہ ہندوستان کے اندر طوائف الملوکی کا دور چل پڑتا ہے کہ ریاستوں میں بغاوت ہوتی ہے. ہر خاندان ہر ریاست نے ہر خطے اور علاقے نے اپنا بادشاہ اپنا مہاراجہ مقرر کر کے اسی کے رعایا بن کر رہنا شروع کر دیا. لیکن طوائف الملوکی کی بنیاد پر آپس میں لڑائیاں آپس میں جھگڑے جس کی بنیاد پر ان کی ریاست غیر مستحکم ہو گئی. اور یہی وہی وقت تھا یعنی 647 کا مطلب کیا کہ 7ویں صدی اور 8ویں صدی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمان فاتحین کو ہندوستان کا راستہ دکھا دیا کہ جس کی بنیاد پر سب سے پہلے مشرقی دروازے سے محمد بن قاسم آتا ہے کہ جس نے آ کر سندھ کو فتح کیا اور وہاں پر آ کر اس نے اسلام کا علم لہرایا. تاریخی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ سب سے پہلے ہندوستان کے اندر جس سپہ سالار نے علم جہاد کو بلند کیا تھا وہ محلب بن ابی سفرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت تھا. اس میں یہ سپہ سالار بہت بڑے جرنیل بھی تھے. یہ وہاں پر آئے تھے اور ہندوستان میں انہوں نے سب سے پہلے علم جہاد کو بلند فرمایا تھا اور وہاں سے 10 سے 12 ہزار لوگوں کو وہ قیدی بنا کر لے گئے تھے. پھر اس کے بعد سب سے پہلے برصغیر پاک و ہند میں محمد بن قاسم آیا جس نے 711 عیسوی میں سندھ پر لشکر کشی کی اور وہاں پر جے سنگھ جو راجہ داہر کا بیٹا تھا جس نے مسلمانوں کے پہلے 2 لشکروں کو شکست دے دی تھی ان کو شکست دے کر وہاں پر گویا کہ اسلام کے پرچم کو بلند کیا. یہی وجہ ہے کہ آج بھی کتب تاریخ میں سندھ کو باب الاسلام کا لقب دیا جاتا ہے کہ یہ اسلام کا دروازہ کہ جہاں سے اسلام یہاں ملک پاکستان کہہ لیں یا ہندوستان کے اندر داخل ہوا تھا. تقریباً 750 عیسوی تک اموی خلفاء کی حکومت رہی جو کہ ایک بہت بڑی حکومت تھی. آدھی سے زیادہ دنیا تک اسلام کو پہنچایا بنو امیہ کے خلفاء نے اور ان کے صاحبان اقتدار نے. بنو امیہ کے بعد پھر آگے بنو عباس کا دور حکومت آتا ہے اور عباسی خلفاء آئے. 850 عیسوی کے بعد پھر وہاں پر بغاوتیں شروع ہوتی ہیں. اسی دوران اسماعیلی عقائد رکھنے والے کہ جن کو فاطمی کہا جاتا تھا
مصر اور شام پر وہ لوگ قابض ہو جاتے ہیں، تو اس بنیاد پر 977 عیسوی میں جلم بن شیسان ایک آیاتس آدمی کہ جو فاطمی خلفاء کی مدد سے اس نے کیا کیا، دوبارہ ملتان پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اب اس کے بعد یعنی تقریباً 711 میں محمد بن قاسم نے فتح کر کے سندھ کو وہاں پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ اس کے بعد پھر ان فاطمیوں نے ان غیروں کے ساتھ مل کر اسلام کے اقتدار کو نقصان پہنچایا، اور 977 میں دوبارہ ملتان پر ان ملحدین کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان محمود غزنوی کہ جس نے 1010 عیسوی میں غزنوی نے ملتان پر حملہ کیا اور اس کو فتح کر لیا، اور جتنے علاقے پر سلطان محمود غزنوی کی حکومت تھی یہ ہمارا پورا پاکستان بھی اس کے مفتوحہ علاقوں میں شامل تھا۔ گویا اس پورے خطے پر سلطان محمود غزنوی یعنی محمود غزنوی وہ پہلا فاتح ہے کہ جس کو سلطان کا لقب بھی دیا گیا تھا۔ تو اس نے 1010 عیسوی میں کیا کیا، وہاں پر حملہ کر کے پھر دوبارہ ہندوستان کو فتح کر لیا۔ اب تقریباً اس کے بعد 190 سال یہ غزنوی خاندان ہندوستان پر برسر اقتدار رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد سلطان شہاب الدین غوری میزائل کہ جس کے نام پر جس کی یاد میں بنایا گیا، پھر آخری جو غزنوی بادشاہ تھا خسرو ملک، اس کو غوریوں نے شکست دی۔ پھر پاک و ہند کا غوری نے ارادہ کیا، اور 1179 میں پشاور، 1182 میں دیبل سندھ، اور 1186 میں لاہور کو فتح کر کے پورے ہندوستان پر اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ اسی دوران انند پال کہ جو کہ وہاں دہلی کا بادشاہ تھا کہ جس کی نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی، اس نے پرتھوی راج جس کا نام اکثر آپ نے سنا ہوگا، پرتھوی راج وجے کہ جو بہت بڑا ان کا سپہ سالار تھا ہندوستان والوں کا، کہ جس نے 12ویں صدی کے اندر کوشش کی کہ ہم ہندوستان پر ہندو ریاست قائم کریں گے۔ اب چونکہ یہ خود تو اجمیر کا رہنے والا تھا، اس کا جو باپ تھا وہ اجمیر کا بادشاہ کہہ لیں یا اس کا حکمران تھا، لیکن دہلی کا جو حکمران تھا انند پال وہ نرینہ اولاد سے محروم تھا، تو اس نے اس کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنایا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس بنیاد پر دہلی کی ریاست پرتھوی راج کو مل گئی، اور اسی طرح وراثت کے طور پر اجمیر کی ریاست کا بھی وہ بادشاہ بن گیا، اور یہ دو بڑی ریاستیں تھیں اس وقت۔ اب اس نے کیا کیا، پیغام بھیجا شہاب الدین غوری کی طرف کہ اب تک جو تم نے غزنویوں کے علاقے پر قبضہ کر لیا وہ تمہارے لیے کافی ہے، اب تمہیں آگے آنے کی اجازت نہیں ہے، اگر تم آگے بڑھو گے ہم تمہارا راستہ روکیں گے۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب شہاب الدین غوری نے سندھ کو تقریباً فتح کر لیا تھا۔ شہاب الدین غوری کہاں رکنے والا تھا، بلکہ وہ آگے بڑھا۔ جب وہ بات آگے بڑھتی ہے تو پرتھوی راج نے 2 لاکھ گھڑ سواروں کو لیا، 3000 ہاتھیوں کو لیا، اور اس کے مقابلے میں وہ آ جاتا ہے، اور جو ان کا وہاں پر ترائن کے میدان میں بہت بڑا مارکا ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے اس میں غوری زخمی ہو جاتا ہے اور اپنی فوج کو وہاں سے پسپا کر کے واپس لے جاتا ہے۔ تقریباً 17 ماہ یا 17 سال پرتھوی راج نے وہاں کا محاصرہ کیے رکھا۔ چند برس گزرنے کے بعد غوری پھر لشکر کو لے کر نکلا، اور اس دفعہ پورے عزم کے ساتھ نکلا۔ مقابلے میں پرتھوی راج نے 3 لاکھ افغانیوں کو اور لوگوں کو جمع کیا ان کے مقابلے کے لیے، جبکہ شہاب الدین غوری کے پاس 1,07,000 کا لشکر تھا، لیکن وہ بڑی بے جگری کے ساتھ لڑے، اور بالآخر دریائے سرسوتی کے کنارے پر یہ مارکا ہوتا ہے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہاب الدین غوری کو فتح عطا فرمائی، اور پرتھوی راج دریائے سرسوتی کے کنارے پر اس کو مار دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو علاقے وہاں غوری نے فتح کیے، وہاں پر اپنے غلام قطب الدین ایبک کو اس نے وہاں کا نگران مقرر کیا۔ قطب الدین ایبک بھی پھر وہاں سے آگے بڑھا، دہلی پشاور کو فتح کرتے ہوئے اقتدار کو آگے بڑھاتا چلا گیا کہ 1202 عیسوی میں پورے ہندوستان کے اوپر
غوری شہاب الدین اس کی سلطنت قائم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد تاریخ آگے بڑھتی ہے، غوری کی شہادت کے بعد پھر جو اقتدار ہے وہ قطب الدین ایبک کے پاس آتا ہے، اور قطب الدین ایبک یہ شہاب الدین غوری کا غلام تھا۔ آپ نے سنا ہوگا سلطنت غلامہ یا دور غلامہ، یعنی وجہ کیا تھی؟ اب غلاموں نے اقتدار کو سنبھالا، اور اسی دور غلامہ کے اندر سلطان التمش کا نام بھی آتا ہے۔ کون سلطان التمش؟ کہ جس کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ تاریخ میں موجود ہے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کی بھی پیچھے ایک تاریخ ہے۔ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو جو مدرسے سے تعلیم لے کر گھر آتا ہے، آ کے ماں سے روٹی کا مطالبہ کرتا ہے، مجھے کھانا چاہیے، تو ماں کہتی ہے رازق تو اللہ ہے، میں تمہیں کھانا کیسے دوں؟ وہ ماں کہتی ہے کہ تم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ بیٹے نے کہا اللہ سے کیسے مانگوں؟ ماں نے کہا وضو کرو، اس کے بعد نفل پڑھو، اللہ سے مانگو، تمہیں کھانا ملے گا۔ یہ واقعہ مشہور ہے، آپ نے سن رکھا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو یہی بچہ بڑا ہو کر خواجہ بختیار کاکی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر جب خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اپنے سفر آخرت پر روانہ ہونے لگے تو وصیت فرما کر گئے تھے کہ میرا جنازہ وہ آدمی پڑھائے کہ جس کی کبھی تہجد قضا نہ ہو، جس نے کبھی عصر کی سنتیں قضا نہ کی ہو، کہ جس نے کبھی غیر محرم پر ارادے سے نگاہ نہ ڈالی ہو۔ جنازہ رکھا گیا، لوگ جمع ہوئے، بڑے بڑے اولیاء بھی آئے، اتقیاء بھی آئے، علماء بھی آئے، بڑی ہستیاں وہاں پر پہنچی۔ جب ان کا وصیت نامہ وہاں پر پڑھا گیا کہ وہ آدمی جنازہ پڑھائے گا کہ جس میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی، اب لوگ انتظار میں ہیں کون نکلے۔ ایسا کون ہوگا کہ جس کی تہجد قضا نہ ہو؟ ایسا کون ہوگا عصر کی نماز کی سنتیں قضا نہ ہو؟ ایسا کون ہوگا کہ جس نے کبھی غیر محرم پر ارادتاً نگاہ نہ ڈالی ہو؟ اتنے میں لوگوں نے دیکھا ایک نقاب پوش لوگوں سے نکل کر سامنے آیا، خواجہ بختیار کاکی کے چہرے کے اوپر سے کپڑے کو ہٹایا اور کہا خواجہ بختیار خود تو چلے گئے ہو لیکن میرے اور رب کے راز کو دنیا والوں پر فاش کر گئے ہو۔ میں ہوں وہ آدمی کہ جس نے کبھی تہجد قضا نہیں کی، میں ہوں وہ آدمی جس نے کبھی عصر کی سنتیں قضا نہ کی، میں ہوں وہ آدمی کہ جس نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ جب کپڑا ہٹا تو لوگوں نے دیکھا وہ وقت کا سر حکمران، وقت کا بادشاہ سلطان التمش تھا۔ یہ بھی غلاموں میں سے تھے۔ غیاث الدین بلبن یہ بھی غلام تھا۔ یہ خاندان غلامہ کی حکومت یہ بھی ایک بہت عرصہ وہاں پر ہندوستان کے اندر قائم رہی۔ پھر اس کے بعد خاندان غلامہ کی حکومت کو ختم کیا خلجی خاندان نے 1290 عیسوی میں۔ پھر اس کے بعد تغلق آتے ہیں 1320 میں، وہ حکمران بن جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سید خاندان آتا ہے 1413 عیسوی میں، وہ برسر اقتدار آ کر اپنی حکومت قائم کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بہلول خان لودھی جس نے لودھی خاندان کی اقتدار کی بنیاد رکھی ہے 1451 عیسوی میں۔ پھر اس کے بعد اس کا سلسلہ چلا، حکومت بڑھی۔ پھر اس کے بعد 1526 میں ظہیر الدین بابر نے آ کر لودھی خاندان کی حکومت کو ختم کیا، اور اس طرح چونکہ یہ مغل تھا تو پھر اس بنیاد پر ہندوستان کے اندر مغلیہ خاندان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ ظہیر الدین بابر، اب اس کے پیچھے تفصیلات، اس کے پیچھے بڑی تاریخ، اس کے پیچھے بڑا پس منظر ہم چونکہ مختصر کر رہے ہیں۔ یہ پہلا دور تحریک آزادی پاکستان کا کہ جس پر میں بات کر رہا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ اس ہندوستان میں کتنا عرصہ غیر حکومت کرتے رہے، کفار کی حکومت رہی۔ پھر 8ویں صدی میں اللہ نے اسلام کو ہندوستان میں داخل کیا باقاعدہ باضابطہ طور پر، اور وہ سلسلہ چلا 711 عیسوی میں، اور چلتے چلتے ہم ابھی پہنچے ہیں تقریباً 1526 میں کہ جہاں ظہیر الدین بابر نے آ کر مغلیہ خاندان کی بنیاد رکھی۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں آتا ہے، لیکن وہاں پر ایک رسم چل پڑی تھی کہ جب کوئی بادشاہ انتقال کرتا تو اس کی اولاد والے آپس میں لڑ پڑتے اقتدار کی بنیاد پر۔ پھر کیا ہوتا؟ جو فتح یاب ہوتا وہ صاحب اقتدار بنتا۔ چونکہ ہمایوں
بابر کے بعد برسر اقتدار آیا تو بھائیوں نے مخالفت کی، جس کی وجہ سے حکومت کمزور ہوتی ہے۔ اسی دوران سوری خاندان نے 1540 میں حملہ کر کے ہمایوں سے اقتدار چھین لیا، لیکن فقط 16 برس سوری خاندان حکومت کر سکا۔ شیر شاہ سوری، جس کا نام آپ نے سنا ہے، اس نے بھی 5 سال ہندوستان کے اوپر حکومت کی ہے۔ پھر اس کے بعد 1556 میں دوبارہ ہمایوں نے اس سے اقتدار کو واپس لے لیا، اور پھر مغلیہ خاندان کا عہد ثانی شروع ہوتا ہے۔ پھر ہمایوں کا انتقال، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا اکبر جو جلال الدین اکبر کے نام سے مشہور ہوا، معروف ہوا، جس کی تاریخ آپ کو کئی بار سننے کو ملتی ہے کہ جس نے دین اکبری ایجاد کیا، جس نے کیا کہا، ہم سارے دینوں کو ملا کر ایک نیا دین بناتے ہیں تاکہ جھگڑا ختم ہو، لڑائی ختم ہو۔ حالانکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کو بھی مانو اور بھگوان کو بھی مانو، سجدہ اللہ کا بھی ہو، سجدہ بھگوان کا بھی ہو؟ یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات بڑے وضاحت کے ساتھ بتا دی تھی۔ جب سورہ کافرون کا نزول ہوا تھا، کفار نے بڑی کوشش کی کمپرومائز کر لیں، کبھی آپ ہماری مانیں، ہم آپ کی مانیں، مشترکہ لائے عمل بنائیں، کوئی مشترکہ دین بنا لیں۔ اللہ نے سورہ کافرون اتاری، لکم دینکم ولی دین۔ اے میرے پیغمبر، آپ کے اخلاقیات بڑے اعلیٰ ہیں، آپ کی ہمدردی بہت بہترین ہے، آپ کی شفقت کے کیا کہنے، لیکن جب معاملہ رب کے دین کا آئے گا تو پھر وہاں پر کوئی کمپرومائز، اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ ان کو برملا کہہ دو کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اکبر بادشاہ نے وہی کام دوبارہ کرنا چاہا کہ جس کے مقابلے میں اللہ نے شیخ احمد سرہندی، جن کو مجدد الافسانی کا لقب ملا، کہ جنہوں نے 1000 سال کے بعد دین کی تجدید فرمائی، کیا قربانیاں دیں، قلعہ گوالیار میں کتنا عرصہ قید و بند کی، صعوبتیں برداشت کی۔ آپ کے ساتھ کے کئی لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں حکومت وقت ان کے خوف کی وجہ سے، لیکن آپ کے پائے استقامت میں کوئی جنبش نہیں آتی۔ یہ سارے ظلم و ستم، ساری قید و بند، ساری تکلیفیں برداشت کی، لیکن اکبری دین کو آنے نہ دیا، قائم ہونے نہ دیا، اور اسلام کی حفاظت کر کے آج تک اسلام کو ہمارے لیے باقی رکھ کر گئے ہیں۔ اقبال نے بڑے اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں، چونکہ بڑا مختصر وقت ہے تو میں آگے چلتا ہوں۔ پھر اکبر بادشاہ، اس کا بھی انتقال ہوا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر، پھر اس کے بعد آگے اورنگزیب عالمگیر۔ اسی دوران جب یہاں پر کچھ حالات خراب ہوئے تو ایرانیوں اور افغانیوں نے خط لکھا احمد شاہ ابدالی کو، کہ جس نے پھر پانی پت کے میدان میں مرہٹوں سے آ کر لڑائی کی، ان سے جنگ کی، اور ان کو شکست دینے کے بعد چونکہ وہاں پر شیعوں کی حکومت چل رہی تھی، انہیں باقی رکھا، خود وہاں سے واپس چلا گیا۔ پھر اس کے بعد محمد شاہ کا اقتدار، اس کے بعد احمد شاہ کا اقتدار، اور یہ معاملہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی آ جاتی ہے، اس نے مداخلت شروع کر دی۔ اسی دوران دکن کے اندر حیدر علی نے بھی ایک ریاست قائم کر لی کہ جس کا بیٹا سلطان ٹیپو تھا، لیکن وہاں پر کیا ہوا، ان مرہٹوں نے اپنے مخالفین سے مل کر اور اپنے لوگ خرید کر میر جعفر میر صادق بنا کر سلطان ٹیپو کو اور ان کے پورے لشکر کو شکست دے کر جو دکن میں ریاست قائم ہوئی اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی سے گویا ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے، گویا انگریز برطانیہ والے ہندوستان میں آتے ہیں، ان کے آنے کی وجہ کیا بنی، وہ کس بنیاد پر آئے، پھر اس کے بعد تاریخ میں کیا دھارا، اس میں کیا تبدیلیاں آئیں، پھر یہاں سے باقاعدہ اور باضابطہ تحریک آزادی پاکستان کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ حالات کیا تھے، کن کٹھن حالات میں یہ تحریک چلتی ہے، کیسے اقتدار پر جو کہ تقریباً 1146 سال، 1000 سال سے زیادہ ہندوستان پر، برصغیر پاک و ہند پر یہ خاندان حکومت کرتے رہے، یہ مسلمانان حکومت کرتے رہے، اقتدار مسلمانوں کے پاس تھا۔ آج بھی جامعہ مسجد دہلی کو دیکھیں، وہاں پر آپ
اور جو آگرہ میں مینار بنا اس کو دیکھیں، شاہی قلعے کو دیکھیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں، بابری مسجد جس کو شہید کر دیا گیا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو مسلمان حکمرانوں نے یادگار کے طور پر بنائی تھی، قائم کی تھی۔ آج وہاں پر ہندوستان قابض ہے۔ ہم نے ایک خطہ مسلمانوں نے پاکستان کے عنوان پر الگ کیا۔ اب اس کی تاریخ، اس کا پس منظر اور اس کے محرکات اور اسباب وہ اگلے جمعے میں بیان ہوں گے۔ تو خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھیں، برصغیر پاک و ہند میں جو اسلام آیا تھا حضرات صحابہ کے ذریعے آیا تھا۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، مشرقی دروازہ 92 ہجری میں محمد بن قاسم اموی جو بنو امیہ کے بڑے سپہ سالاروں میں سے تھا، حضرت معاویہ کے آگے خاندان کو دیکھتے چلے جائیں، باقی بات تفصیل میں نہ چلی جائے، تو مشرقی دروازے سے محمد بن قاسم اموی آتا ہے کہ جس نے سندھ میں آ کر اسلام کو داخل کیا اور اسلام کا پرچم لہرایا، اور مغربی دروازہ جو درہ خیبر ہے وہاں سے حضرت سنان رضی اللہ تعالی عنہ 45 ہجری میں اسلام کو لے کر داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ خطہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے بالکل اسلام کے آغاز سے ہی ایمان کی دولت عطا کر دی تھی۔ اب اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطے سے قرب قیامت میں بہت بڑا کام لینا تھا۔ اب وہ کام کیا لینا ہے؟ اقبال نے بھی اپنے اشعار میں ایک مصرے پر بات سمجھانا چاہوں گا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ علامہ اقبال نے اللہ کے محبوب پیغمبر کی حدیث کی تشریح بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا وہ فرمان بھی ہے کہ دو گروہ ایسے ہیں جن پر جہنم کی آگ کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ ایک گروہ وہ جو غزوہ ہند میں شرکت کرے گا، ہندوستان والوں سے جہاد کرے گا، اور ایک گروہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے گا اور اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے قربانیاں پیش کرے گا۔ اللہ انہیں جہنم میں کبھی داخل نہیں فرمائے گا۔ تو یہ خطہ بڑا زرخیز ہے، یہ خطہ اللہ کی نظر میں بڑا محترم ہے۔ یہ ملک پاکستان کا بننا، اب اس کے پیچھے جب اسباب ذکر ہوں گے تو پھر ہمیں بات سمجھ میں آئے گی۔ تو بارکیف آزادی کی جو نعمت ہے، یقین جانے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، ہم نے آج تک قدر نہیں کی۔ ہم تو اگست کے مہینے میں جھنڈے لگا کر، چند ترانے پڑھ کر، خوشیاں منا کر اپنے اپنے کام پہ نکل جائیں گے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس تاریخ کا آغاز حضرت آدم سے ہوا، پھر چلتے چلتے کتنے خاندان یہاں پر آئے، ہندوستان نے کتنے دور دیکھے، کتنے خاندان دیکھے، کتنی ریاستیں دیکھیں، کتنی حکومتیں دیکھیں، حالانکہ اس کا مقدر تو اسلام تھا۔ اس کی تقدیر میں اللہ نے اسلام کی عظمت کے لیے ایک محرک اور ایک گویا چھاؤنی کی صورت میں اور ایک مرکز کی صورت میں رکھا تھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمانے عالیشان یہ بھی ہے کہ خراسان سے ایک لشکر چلے گا جو حضرت مہدی کے ساتھ شامل ہو کر اسلام کی عظمت کے لیے لڑے گا، اور راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو شکست فاش دے کر اپنے جھنڈے ایلیا فلسطین میں نصب کر دے گا۔ اب اگر خراسان کا بھی جائزہ لیا جائے تو وہ بھی ہندوستان کے ساتھ منسلک ہے۔ یعنی کتنی خیریں، کتنی بھلائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہندوستان اور ملک پاکستان کی صورت میں عطا فرمائی ہیں، لیکن ہم لوگ ناقدرے ہیں۔ ہمیں اپنی تاریخ کا کوئی علم نہیں ہے، ہمیں اپنے ماضی کی کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ وہ خطہ ہے جہاں ہمارے بڑوں نے 1000 سال حکومت کی تھی۔ یہ ہندوستان والے، یہ گائے کا پیشاب پینے والے، ان میں اتنی ہمت، اتنی جرت کہاں کہ وہ ہم پر حکومت کر سکیں۔ لیکن جب ہم خود ہی اپنے آپ کو اتنا کمزور کر لیتے ہیں، اتنا گرا لیتے ہیں، تو پھر ہوگا کیا کہ وہ گویا کہ اس کا گائے کا پیشاب پینے والے آج وہ ہمیں آنکھیں دکھائیں۔ وہ تو اللہ ہماری فوج کو سلامت رکھے، ہمارے وہ فوجی جوان جو سرحدوں پر سینہ تان کے کھڑے ہیں، جو سلطنت پاکستان کے اولین محافظ ہیں، کہ جن کی وجہ سے میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں، آپ بیان سن رہے ہیں۔ اگر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر ہمارا کیا ہوگا آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی تاریخ کو سمجھنا ہے، ہم نے اپنے ماضی کا مطالعہ کرنا ہے، اور اس کی بنیاد
بنیاد پر اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو آخری بات، خلاصہ ساری بات کا، شروع میں عرض کیا تھا کہ تحریک آزادی پاکستان، اس کے تاریخ میں دو دور ہیں۔ پہلا دور 711 عیسوی محمد بن قاسم سے چلا 1857 مغلیہ سلطنت کے اختتام تک، اس کا تقریباً خلاصہ میں نے عرض کر دیا۔ اب اس کے بعد اگلا دور جو 20ویں صدی سے چلا اور 1947 میں ملک پاکستان کے قیام کی صورت میں سامنے آیا، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے اس پر بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جسمانی آزادی کے ساتھ ذہنی اور فکری آزادی بھی عطا فرمائے۔ آزادی کا مفہوم کیا ہے اگلے جمعے بات ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔